کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیں، اس میں فقہائے امت کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ صرف اگر رگ میں لگوایا تو ٹوٹ جائے گا اور پٹھوں میں لگوایا تو نہیں ٹوٹے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ مطلقاً روزہ جو ہے انجیکشن لگوانے سے ٹوٹ جائے گا، اور بعد کا حکم یہ ہے کہ بالکل نہیں ٹوٹے گا انجیکشن، چاہے آپ پٹھوں میں لگوائیں، رگ میں لگوائیں، جس طرح بھی لگوائیں، روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ تو جو علماء جس کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق آگے فتویٰ دیتے ہیں، اس کے مطابق عوام کو بتاتے ہیں۔ آپ نے مختلف علماء سے مختلف حوالے سے سنا ہوگا، بعض کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں ٹوٹتا روزہ اس سے، اور بعض کہہ رہے ہوں گے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ فقہاء کا اختلاف ہے، اسی کی بنا پر علماء جو ہے جن کو فالو کرتے ہیں ان کے مطابق آگے عوام کو بتاتے ہیں۔ تو اس کا ایک درمیانی راستہ بھی ہے کہ جس میں دونوں کی آراء کا احترام ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ روزہ بغیر انجیکشن لگوائے پورا کر سکتے ہیں، بغیر تکلیف کے انجیکشن لگوائے بغیر اگر آپ کا روزہ پورا ہو سکتا ہے تو آپ انجیکشن نہ لگوائیں روزے کی حالت میں۔ ہاں، اگر آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کا روزہ انجیکشن لگوائے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے اگر میں نے انجیکشن نہ لگوایا یا ڈرپ نہ لگوائی تو میرا روزہ پورا ہوگا ہی نہیں، درمیان میں میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اور میں توڑنے پر مجبور ہو جاؤں گا، تکلیف میری جو ہے بڑھ جائے گی، میری بیماری بڑھ جائے گی۔ تو اس صورت میں آپ انجیکشن لگوا لیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو سمجھ لیں کہ ضروری ہو انجیکشن لگوانا تو لگوا لیں آپ، اگر ضروری نہ ہو، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو تو آپ انجیکشن نہ لگوائیں۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ فقہائے امت کے جو الگ الگ اقوال ہیں، الگ الگ فرامین ہیں، الگ الگ آراء ہیں، تو اس میں دونوں کا احترام ہے، دونوں کا اس میں احترام کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تو دونوں کا احترام ہو جائے گا، گویا کہ دونوں کی آراء پر اس طرح عمل ہو جائے گا۔